کرشن چندر کے 100 افسانوں میں سے ایک افسانہ ایرانی پلاؤ۔ آج رات اپنی تھی کیونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے۔ جب جیب میں تھوڑے سے پیسے ہوں تو رات مجھے اپنی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ رات میرین ڈرائیو پر تھرکنے والی گاڑیوں کی معلوم ہوتی ہے، جگمگاتے ہوئے فلیٹوں کی معلوم ہوتی ہے، ایمبیسڈر ہوٹل کی چھت پر ناچنے والوں کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج رات بالکل اپنی تھی۔ آج رات آسمان کے سارے ستارے اپنے تھے اور بمبئی کی ساری سڑکیں اپنی تھیں۔ جب جیب میں تھوڑے پیسے ہوں تو سارا شہر اپنے اوپر مسلط ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہر شے گھورتی ہے، ڈانٹتی ہے، اپنے سے دور بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اونی پتلون سے لے کر خوشنما ریڈیو پروگرام تک ہر چیز کہتی ہے مجھ سے دور رہو۔ لیکن جب جیب میں ایک پائی نہ ہو، اس وقت سارا شہر اپنے لیے بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ہر پتھر پر، گلی کے موڑ پر، بجلی کے ہر کھمبے پر گویا یہ لکھا ہوتا ہے، تعمیر کیا گیا برائے بشر نیک فاقہ مست مصنف۔ اس دن نہ حوالات کا ڈر ہوتا ہے، نہ گاڑی کی لپیٹ میں آ جانے کا، نہ ہوٹل میں کھانا کھانے کا۔ ایک ایسی وسیع بے فکری اور فاقہ مستی کا نشہ آور موڈ ہوتا ہے جو میلوں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس رات میں خود نہیں چلتا ہوں۔ اس رات بمبئی کی سڑکیں مجھے اٹھائے اٹھائے چلتی ہیں، اور گلیوں کے موڑ پر اور بازاروں کے نکڑ اور بڑی بڑی عمارتوں کے تاریک کونے مجھے خود دعوت دیتے ہیں، ادھر آؤ، ہمیں بھی دیکھو، ہم سے ملو۔ دوست، تم 8 سال سے اس شہر میں رہتے ہو، لیکن پھر بھی اجنبیوں کی طرح کیوں چل رہے ہو؟ ادھر آؤ، ہم سے ہاتھ ملاؤ۔ آج رات اپنی تھی۔ آج رات کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ڈر اسے ہوتا ہے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے۔ اس خالی جیب والے ملک میں بھاری جیب والوں کا ڈر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے پاس کیا تھا جسے کوئی چھین سکتا؟ سنا ہے کہ حکومت نے ایک قانون بنا رکھا ہے جس کی روح سے رات کے 12 بجے کے بعد سڑکوں پر گھومنا منع ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ رات کے 12 بجے کے بعد بمبئی میں کیا ہوتا ہے جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ میں تو ضرور دیکھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج رات تو مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ کسی وزیر کا، نہ کسی حوالات کا۔ کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں ضرور گھوموں گا اور اپنے دوستوں سے ہاتھ ملاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں چرچ گیٹ ریکلیمیشن کے سامنے کی سڑک سے گزر کر یونیورسٹی گراؤنڈ میں گھس گیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میدان کے بیچ میں سے گزر کر دوسری طرف بڑے تار گھر کے سامنے جا نکلوں اور وہاں سے فلورا فاؤنٹین چلا جاؤں۔ مگر میدان سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ایک کونے میں چند لڑکے دائرہ بنائے بیٹھے ہیں اور تالی بجا بجا کر گا رہے ہیں، تیرا میرا پیار ہو گیا، تیرا میرا، میرا تیرا، تیرا میرا پیار ہو گیا۔ 2-3 لڑکے تالی بجا رہے تھے، ایک لڑکا منہ سے بانسری کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک لڑکا سر ہلاتے ہوئے ایک لکڑی بکس سے طبلے کے بول نکال رہا تھا۔ سب خوشی سے جھوم رہے تھے اور موٹی پتلی اونچی نیچی آوازوں میں گا رہے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا، کیوں بھائی، کس سے پیار ہو گیا؟ وہ لوگ گانا بند کر کے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پتہ نہیں لوگوں کو دیکھنے میں کیسا لگتا ہوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد لوگ بہت جلدی مجھ سے گھل مل جاتے ہیں، مجھ سے مانوس ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر کے راز اور اپنی مختصر سی کائنات کی ساری تصویریں اور اپنے دل کے سارے دکھ درد مجھ سے کہنے لگ جاتے ہیں۔ میرے چہرے پر کوئی برائی نہیں، کوئی خاص اچنبھے کی بات نہیں، کوئی روب اور دبدبا نہیں۔ میرے لباس میں بھی کوئی خاص شوکت نہیں، وہ تن تنا نہیں جو کالی اچکن اور سرخ گلاب کے پھول میں ہوتا ہے، شارک سکن کے سوٹ میں ہوتا ہے۔ بس پاؤں میں معمولی سی چپل ہے، اس کے اوپر لٹھے کا پاجامہ اور اس کے اوپر لٹھے کی قمیض ہے جو اکثر پیٹھ پر سے میلی رہتی ہے، کیونکہ ایک تو مجھے اپنے جھوپڑے میں زمین پر سونے کی عادت ہے، دوسرے مجھ میں یہ بھی بری عادت ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں اکثر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری زندگی میں میلی دیواریں زیادہ آتی ہیں اور اجلی دیواریں بہت کم۔ قمیض کمبخت کندھوں سے بہت جلدی پھٹ جاتی ہے اور وہاں اکثر آپ کو ٹانکے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ٹانکے پھٹے پرانے کپڑے کو جوڑنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کالی اچکن پر سرخ گلاب کا پھول نہیں ٹانک سکتا۔ اس ٹانکے اور اس ٹانکے میں اس قدر فرق کیوں ہے؟ یہ سچ ہے کہ وہ انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک شکل و صورت کے نہیں ہوتے۔ بمبئی میں شب و روز مختلف چہرے دیکھتا ہوں، لاکھوں مختلف چہرے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ان سب کے کندھوں پر وہی ٹانکے لگے ہوتے ہیں؟ لاکھوں ٹانکے پھٹی ہوئی زندگیوں کے کناروں کو ملانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایک نقاد میرے افسانے کو پڑھ کر کہا تھا کہ مجھے ان میں کسی انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔
یہی مجھ میں مصیبت ہے کہ میں اپنے کرداروں کے چہرے بیان نہیں کرتا، ان کے کندھے کے ٹانکے دیکھتا ہوں۔ ٹانکے مجھے انسان کا اندرونی چہرہ دکھائی دیتے ہیں، اس کی دن رات کی کشمکش اور اس کی شب و روز کی محنت کا سراغ بتاتے ہیں، جس کے بغیر زندگی کا کوئی ناول اور سماج کا کوئی افسانہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میرا چہرہ دیکھ کر کوئی مجھے کلرک سمجھتا ہے، کوئی کباڑیا، کوئی کنگھی بیچنے والا یا بال کاٹنے والا۔ آج تک کسی نے مجھے وزیر یا جیب کاٹنے والا نہیں سمجھا۔ اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے آدمیوں میں سے ایک ہوں، جب بہت جلد ایک دوسرے سے بغیر کسی رسمی تعارف کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک امتحانی لمحے کی جھجک کے بعد وہ لوگ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا، آؤ بھائی تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ اور اگر گانا چاہتے ہو تو گاؤ۔ اتنا کہہ کر اس دبلے پتلے لڑکے نے اپنے سر کے بال جھٹک کر پیچھے کر لیے اور اپنا لکڑی کے بکس کا طبلہ بجانے لگا۔ ہم سب لوگ مل کر پھر گانے لگے، تیرا میرا پیار ہو گیا۔ یکایک اس دبلے پتلے لڑکے نے طبلہ بجانا بند کر دیا اور اپنے ساتھی کو جو اپنی گردن دونوں ٹانگوں میں دبائے اکڑوں بیٹھا تھا ٹہوکا دے کر کہا، ابے مدھو بالا تو کیوں نہیں گاتا؟ مدھو بالا نے اپنا چہرہ ٹانگوں میں سے نکالا۔ اس کا چہرہ مدھو بالا ایکٹریس کی طرح حسین نہیں تھا۔ تھوڑی سے لے کر دائیں ہاتھ کی کونی تک آگ سے جلنے کا ایک بہت بڑا نشان یہاں سے وہاں تک چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ کرب کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس کے گول چہرے پر دو کالی درزیں معلوم ہوتی تھیں۔ انتہائی پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ سکیڑ کر طبلے والے سے کہا، سالے مجھے رہنے دے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کیوں درد ہوتا ہے؟ سالے تو نے آج پھر ایرانی پلاؤ کھایا ہوگا۔ مدھو بالا نے بڑے دکھ سے سر ہلایا۔ ہاں وہی کھایا تھا۔ کیوں کھاتا ہے سالے؟ کیا کرتا؟ آج صرف 3 جوتے بنائے تھے۔ ایک اور لڑکے نے جو عمر میں ان سے بڑا معلوم ہوتا تھا، جس کی تھوڑی پر تھوڑے داڑھی اگی تھی اور کنپٹیوں کے بال رخساروں کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنی ناک کھجاتے ہوئے کہا، ابے مدھو بالا اٹھ میدان میں دوڑ لگا، چل میں تیرے ساتھ دوڑتا ہوں، 2 چکر لگانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں بے رہنے دے، نہیں بے سالے اٹھ، نہیں تو ایک جھاپڑ دوں گا۔ مدھو بالا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کوکو رہنے دے، میں تیری منت کرتا ہوں، یہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھ بے، کیوں ہماری سنگت خراب کرتا ہے؟ کوکو نے ہاتھ بڑھا کر مدھو بالا کو اٹھایا اور دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چکر لگانے لگے۔ پہلے تو میں تھوڑی دیر تک ان کو دوڑتے ہوئے لڑکوں کو دیکھتا رہا، پھر جب میرے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے سر کھجا کے کہا، سالی کیا مصیبت ہے ایرانی پلاؤ، کھاؤ تو مصیبت، نہ کھاؤ تو مصیبت۔ میں نے کہا، بھائی پلاؤ تو بڑے مزے کی چیز ہے، اسے کھانے سے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ میری بات سن کر وہ سب ہنسے۔ ایک لڑکے نے، جس کا نام بعد میں مجھے کلدیپ کور معلوم ہوا اور جو اس وقت ایک پھٹی ہوئی نکر پہنے تھا، مجھ سے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ